بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا، دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے، اس کا ان کو سخت صدمہ تھا۔ اب وہ جہاں اکٹھا ہوتے اس کا افسوس کرتے، جس مجلس میں بیٹھتے اس کا رونا روتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اس طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا، 3 آدمی میرے سامنے سے گزرے، میرا خیال ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں شراکا نامی ایک آدمی بھی تھا، یہ جوشم کا بیٹا تھا، بہت دور رش اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی محمد کو پکڑنے کا فخر اس کو حاصل ہو، انعام کے 100 اونٹ بھی اسی کے دروازے پر بندھے۔ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی، بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو شراکا کی بات صحیح معلوم ہوئی، کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ شراکا کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سج کر تیار ہو گیا۔ اپنے ایک نوکر سے کہا، اس نے گھوڑے پر زین کسی اور گھوڑے کو مکے کے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں شراکا بھی پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تھا مکے سے باہر جاتے ہوئے کوئی اسے دیکھ نہ پائے۔ مکے سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ گھوڑا ٹاپے مارتا، دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے شراکا محمد کو پا لے، جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے بچا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظریں نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کی۔ گھوڑا بھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی۔ قریب تھا وہ شراکا کے زمین پر پھینک دے، لیکن شراکا تیزی سے سنبھلا اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا، زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن شراکا کی ہمت پست نہ ہوئی۔ اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مروب تھا، کچھ خوف زدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا، نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا، نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا۔ ابو بکر کو اب بالکل اطمینان تھا، دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی۔ پیارے نبی کے بارے میں اب کسی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا۔ ابو بکر کی خواہش ہوئی حضرت کچھ آرام فرما لیں۔ ہر طرف نظر دوڑائی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہاں جا کر اتر گئے۔ جلدی سے آپ کے لیے جگہ ٹھیک کی، بکری کی کھال بچھائی، پھر کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا، پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر نے جا کر اس سے دودھ دھونے کو کہا، پھر حضرت کے پاس آئے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اچانک ابو بکر کی نظر جنوب کی طرف پڑی، دیکھا ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ کے اطمینان کا وہی عالم تھا، بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ شراکا کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا، اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی، سوار اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک کر زمین پر۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل آٹ گیا اور ہمت نے جواب دے دیا۔ شراکا کو اب یقین ہو گیا آثار اچھے نہیں، میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے خدا اس سے راضی نہیں۔ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ کو
اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جسم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، میری ایک درخواست ہے، بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ ابو بکر پوچھو کیا چاہتا ہے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا۔ ابو بکر نے کہا کہو کیا چاہتی ہو؟ سراقہ نے عرض کیا امن کی تحریر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور ابو بکر کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ نے جو کچھ فرمایا ابو بکر نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکے لوٹ آیا۔ یہ سب کچھ ہوا تھا لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ بتایا۔ اب اس کو آپ سے بے حد محبت تھی، بے انتہا الفت اور ہمدردی تھی۔ اب اگر وہ دیکھتا کوئی آپ کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کی گھر سے نکل رہا ہے تو اسے بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوشش کرتا۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.